الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے جو ما قبل کی آیت ہے جو ہم نے گزشتہ درس کے اختتام پر پڑھی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اسی طرح یہاں پہ بھی اعلان ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کوئی اس اطاعت سے منہ پھیرتا ہے وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ گویا پچھلی آیت میں اتباع کا ذکر تھا اور اس آیت میں اطاعت کا ذکر ہے، دونوں کا تعلق اور دونوں کی بنیاد محبت ہے، جس پر گزشتہ درس کے اندر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اور محبت وہ بنیاد ہے کہ جس کو اللہ کریم نے یہاں پہ استعمال فرمایا ہے تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی دعوت دینے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کا یہ جو ابتدائی حصہ جس میں ہم اس وقت ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا، اس میں اللہ کریم نے اہل کتاب کو اور خصوصاً عیسائیوں کو دعوت اسلام دی ہے، اور یہودیوں کا بھی دعویٰ محبت کا اور عیسائیوں کا بھی دعویٰ محبت کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب رکھنے والا انسان ہوگا تو وہ اللہ سے کسی نہ کسی طور محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ایسا خوبصورت اسلوب بیان فرمایا ہے کہ دنیا کائنات میں کسی مذہب کا بھی کوئی بھی دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں نہ آ جائے۔ اگر کسی کا اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی اور مذہب کے ماننے والا ہو، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ شرک جب بھی کبھی کسی بھی قوم میں آتا ہے تو وہ غلط محبت کی راہ سے آتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے جس کو امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے من دبیب الزر علی الصفائی فی اللیلۃ الظلماء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو شرک ہے وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی صورت میں آتا ہے اور زیادہ خفیہ چال چلتا ہے، اور وہ چیونٹی کی چال جو سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رات میں ہو، یعنی چٹان کے اوپر کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو چٹان کو کیا پتہ چلتا، بعین ہی شرک جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَدْنَاهُ أَن تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ فِي الْجَوْ،
یا من الجو، اس کی کم ترین بات یہ ہے، اس کا کم ترین مظہر یہ ہے کہ ظلم کی کوئی نہ کوئی بات تم پسند کرنے لگو اور تمہیں ایسی چیزوں کے ساتھ محبت ہو اور پسندیدگی کا اظہار شروع ہو جائے جو ظلم سے تعلق رکھتی ہیں، یا پھر ان تبغض علی شیء، یا پھر من العدل، یا پھر تو کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے دل میں ناپسندیدگی رکھے جو عدل کی بات ہے۔ گویا عدل کی باتوں سے انسان کی ناپسندیدگی اور ظلم کی باتوں سے پسندیدگی، یہ ہمیشہ محبت کے ذریعے سے انسان ظلم میں مبتلا ہوتا ہے یا عدل کو ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا وَهَلَ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ، اصل دین وہ تو یہی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی اور نفرت بھی، ناپسندیدگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہی دین ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے پسندیدگی ہو، اللہ کے لیے ناپسندیدگی ہو، ہر وہ چیز پسند ہو جو اللہ کی پسند ہے اور ہر وہ چیز ناپسند ہو جو اللہ کی کو ناپسند ہے۔ جب یہ معیار ہوگا تو پھر دعوی محبت سچا ہوگا، وگرنہ اگر غلط معیار محبت کا ہو گیا تو وہ غلط معیار ہی ہمیشہ شرک کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور دنیا کے ہر قسم کے کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا خود ساختہ طریقہ کار یا خود ساختہ دعوی محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں نہ آ جائے۔ اور پھر جب اطاعت اور اتباع کی بات ہوتی ہے تو اتباع تو خصوصاً اور بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی کہ فَاتَّبِعُونِي، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا اور اطاعت ہوتا ہے تعمیل حکم کرنا۔ تو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل حق اطاعت، حق بندگی صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل فرمایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے ہم انسانوں تک اور رہتی دنیا تک بھیج دیا اور یہ فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اب اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد ہر دعوی باطل ہے جب تک اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کی اطاعت اور اتباع اگر اس میں شامل نہیں ہے تو ہر قسم کا دعوی محبت باطل ہے، چاہے یہودی کریں، چاہے عیسائی کریں، چاہے مسلمان کریں، اگر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہوگی تو وہ درست ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا ہو جو اللہ کی اطاعت کی تو بات کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس میں سے نکال دے، جیسا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے جدید ذہن اس طرف گیا ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اطاعت کے بغیر بھی دین مکمل ہے۔ وہ قرآن کو مکمل کتاب سمجھتے ہیں، قرآن یقیناً مکمل کتاب ہے، لیکن کتاب صاحب کتاب پر نازل ہوئی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہو سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الکافرین، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اس اصول سے منہ پھیرتا ہے، کوئی خود ساختہ اصول بناتا ہے چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر بنائے، تو وہ اس کا یہ اصول غلط ہوگا اور ایسے لوگ کافر ہوں گے۔ اب یہ فکس کر دیا ایک ضابطہ کہ اللہ کی اطاعت مضمر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ اب اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی اور کو ایڈ کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بتا دی، لہذا فَإِنَّ تَوَلَّوْا، اس اصول سے جو بھی انحراف کرے گا،
چاہے وہ اپنی جدت کی بنیاد پر کرے، اپنے تجدد کی بنیاد پر کرے، کسی مغربی فکر کی بنیاد پر کرے، یا کسی اپنی ذاتی ذوق کی بنیاد پر کرے کہ وہ کہے کہ مجھے حدیث پسند نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پسند نہیں ہے، اور وہ اپنی بات منوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قابل اطاعت نہ سمجھے یا اس میں کسی اور کی اطاعت شامل کر دے، یہ اس اصول سے انحراف ہے جو اللہ کریم نے وہ معیار قرار دیا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی تورات کا ٹکڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ اچھا ایسے ہی دیکھ رہے تھے، کوئی اس میں کیا لکھا ہے؟ تو پتہ چلا کہ تورات کا ٹکڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں تو وہ اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی نبی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت ہے، اب کوئی نبی سابقہ نبی آ تو نہیں سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ جس کا صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، اور وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب کوئی سابقہ نبی آ بھی جائے تو اس کی نبوت نہیں چلے گی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ اصول ترتیب پا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بتایا ہے، اور اس اصول کو نہ ماننے والے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو بھی اس اصول سے انحراف کرے گا وہ کافروں میں سے ہیں۔ آگے آیت نمبر 33 سے آنورڈز آیت نمبر 63 تک، جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم سورہ آل عمران کے حصے کرتے ہیں مضامین کے اعتبار سے، تو آیت نمبر 33 سے 63 تک ایک ہمیں خاص مضمون ملتا ہے جو خصوصاً عیسائیوں کے لیے، جو عقیدہ تثلیث کا ابطال ہے، اور جو ٹرینٹی تثلیث آپ لوگوں کو معلوم ہے 2 طرح کی تھی اور اب بھی 2 طرح کی ہے۔ عیسائی 2 طرح کی تثلیث مانتے ہیں، وہ 3 خداؤں کے قائل، اور تثلیث کا مطلب ہے 3 خداؤں کا قائل ہونا، اور 3 خداؤں میں 2 طرح کی سے مراد یہ ہے کہ وہ تینوں خدا ان دونوں تثلیثوں میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا مریم علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی تثلیث ہے۔ دوسری تثلیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی جگہ وہ شامل کرتے ہیں روح القدس یعنی جبریل امین کو، وہ بھی ایک ٹرینٹی ہے۔ یہ دونوں قسم کی جو ٹرینٹیز ہیں یہ پائی جاتی ہیں، اور سورۃ المائدہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے عیسائی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حلول تصور کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی، یہ ٹرینٹی کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی جو عیسائی تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کہتے ہیں کہ ان کا ایک فرقہ یعقوبیہ تھا جو آج تقریباً ناپید ہے یا کہیں پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ٹرینٹی کے بھی قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حلول کرائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ٹرینٹی 2 طرح کی ہو یا یہ حلول کا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المائدہ کے اندر ہی فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، جو تثلیث کے قائل ہیں انہوں نے بھی کفر کیا۔ تو یہ کفر ان کا موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ابطال فرمایا مختلف مقامات پر، اور یہاں آیت نمبر 33 سے 63 تک حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہاں قصہ بیان کرنے کا مطلب ان کے عقیدہ تثلیث کا ابطال ہے، اور الوہیت عیسیٰ کا جو وہ عقیدہ رکھتے تھے اس کا ابطال ہے، اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں ایک کہانی بیان کرتے ہوئے اور کہانی کے مختلف پہلو بیان کرتے ہوئے، دیکھیں قرآن پاک کے اندر کوئی بھی قصہ بطور قصہ بیان نہیں ہوا، ہر قصہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ہدایت کے پہلو کو لیے ہوئے ہے، اور اس کا صرف وہ پہلو قرآن بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ،
اور اسی لیے آپ جب قرآن پاک کے اندر کوئی بھی قصہ دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ بھی آپ اگر مختلف مقامات سے وہ اکٹھے کر لیں آیات کو، تو وہ بھی کہانی نہیں بنتی کہ آپ بالکل ایک مربوط کہانی بنا لیں کہ شروع سے لے کر آخر تک پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، بلکہ درمیان میں سے جستا جستا قرآن ایسی چیزیں اٹھاتا ہے جو اس وقت مضمون کے اعتبار سے ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ ہدایت کا پہلو بتا کے قرآن آگے چلا جاتا ہے۔ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب، اس لیے صرف ہدایت کا پہلو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں بات تو ہے یہاں قصے کی، اور بات تو ہے زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی، لیکن اس قصے میں بھی صرف وہ پہلو بیان کیے گئے ہیں جن پہلوؤں کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہے، یا امت مسلمہ کو سمجھانے کے ساتھ ہے۔ ہدایت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہے تو یہ قصہ، لیکن حقیقت میں یہ عقیدہ تثلیث کا ابطال ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے چند خاندانوں کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو چن لیا، ان کی آل کو، اور حضرت عمران کی آل کو چن لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں فوقیتیں دی، اور یہ انبیاء میں سے ہے، جلیل القدر انبیاء میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ نے ان کو فضیلت اس لیے دی کہ انسانوں میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے، اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی ان کی نسل ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جس کی اولاد میں سے 1,24,000 نبی آ جائیں، اس سے بڑی سعادت کی اور بات کیا ہو سکتی۔ پھر فرمایا نوح کو بھی ہم نے چن لیا۔ اب یہ مصطفیٰ بنانا جو ہوتا ہے، استفاء کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، کسی کو برگزیدہ بنا لینا، کسی کو خاص کر لینا، چن لینا کسی بھی بات کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو بنایا بھی اور ان کو چنا بھی، نوح علیہ السلام کو بنایا بھی، ان کو چنا بھی، ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کو بنایا بھی اور چنا بھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اب یہاں پہ آل ابراہیم کی بات ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا کنانہ۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا۔ گویا جب ہم اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ان کے مقابل میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی، جو بنی اسرائیل کہلائی، تو ان کو بھی چنا تھا۔ پھر ان میں سے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو کنانہ کو چنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاصْطَفَىٰ مِن كِنَانَةِ قُرَيْشًا، پھر اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 خاندانوں کی آپ بات کریں تو ایک تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و فوقیت بھی واضح کی جا رہی ہے کہ وہ آل ابراہیم جس کو اللہ نے ان 4 خاندانوں میں رکھا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ گویا یہاں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو رسالت ہے اور آپ کا جو چنیدہ اور برگزیدہ ہونا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وآل عمران، اور جو آل عمران ہے وہ بھی چنیدہ خاندانوں میں سے ہیں۔ اب یہ عمران کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 عمران جو ہیں وہ تاریخ کے اندر گزرے۔ ایک عمران تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، تو ان کی جو اولاد ہے، چونکہ اس ایک باپ کے 2 بیٹے جو ہیں بیک وقت نبی ہو جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے، پھر اس میں سے پوری نسل آگے سے چلی تو یہ بھی سعادت ہے، تو آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔
تو ایک دوسرے عمران ہیں حضرت مریم کے والد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، لہذا اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ دوسرے عمران مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ لیکن چونکہ یہ تاریخی روایات ہیں اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، اور یہ سورت جو آل عمران ہے یہ بھی اسی کے نام سے ہوگی۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات زیادہ درست ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران نہیں تھا، بلکہ یہ وہی عمران ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے، انہی کی نسل میں سے آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور انہی کی نسل میں سے مریم علیہ السلام تھیں، اور مریم علیہ السلام کا اس نسل میں ہونے کی وجہ سے اس پورے خاندان کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے ہیں۔ اب ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں ہیں، آپ کے جد امجد تو ہیں، اسی طرح مریم کے والد تو عمران نہیں تھے بلکہ جد امجد تھے عمران۔ اس نسل کو بھی اللہ نے فضیلت بخشی اور چن لیا، اس نسل کو بھی اللہ نے فضیلت بخشی اور چن لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہوں، آل عمران سے مراد صرف موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے والد گرامی ہوں اور اسی کی نسل سے حضرت مریم ہوں، اس لیے ان کو بدرجہ اپنے جد امجد ہونے کے اعتبار سے ان کو ان کا والد قرار دیا ہے، اور جس سے بعض مورخین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یا دوسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہی عمران ہوں، لیکن اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ دو عمران گزرے۔ یہ خاندانوں کے چنیدہ ہونے کا اشارہ کیوں دیا گیا؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کا چنیدہ اور برگزیدہ ہونا لوگوں کے اوپر واضح کرنا تھا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے اللہ نے انسانوں کا باپ بنایا ہے۔ مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان ہیں، انسانوں میں سے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، انہی میں سے سارے خاندان چلے ہیں۔ خاندانوں میں سے ایک خاندان آل عمران ہے، اسی خاندان میں سے مریم ہے، اسی خاندان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو پھر وہ الہ کیسے ہو گئے؟ وہ تو مخلوق ہیں، یہ تو انسانوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت اور فوقیت ثابت کرنا اور آپ کی نبوت کی حقانیت ثابت کرنا اس سے مراد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک بہت ہی لطیف پیرائے میں یہ سارے عیسائیوں کو یہ باور کرا دینا ہے کہ مخلوق میں سے ایک چنیدہ خاندان کا فرد وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تم اپنی فکر پر خود ہی غور کرو کہ تمہاری تو فکر اپنی بنیاد کے اعتبار سے غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم علیہ السلام جو ہے آل عمران میں سے ہیں، اور یہ خاندان ہے اللہ نے چنے، اللہ نے پیدا فرمائے، تخلیق بھی فرمایا اور چنا بھی۔ مخلوق الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دو ہی تو اینٹیٹیز ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں۔ دیکھیں فلاسفہ نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں کہ اس دنیا کا، اس پوری کائنات کا اوریجن کیا ہے، اصل اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہیں، اور پوری لمبی کہانی ہے، اور کہیں وہ حتمی نتیجہ نہیں نکالتے۔ کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، لیکن ایک بات، جو لوگ وحدت کی طرف گئے ہیں وہ بھی بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کائنات میں وحدت نہیں ہو سکتی، ایک سنویت کو ہر صورت میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور وہ سنویت کس چیز کی ہے؟ وہ ہے خالق اور مخلوق کی سنویت۔ اگر آپ علت اور معلول کے اعتبار سے بھی کہیں تو علت اور معلول کی سنویت آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو جب سنویت تسلیم کرنی پڑے گی تو اس پوری کائنات میں وحدت نہیں ہے، سنویت ہے، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق افمن یخلق کمن لا یخلق، خالق اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بنیادی طور پر خالق اور مخلوق کی تقسیم ہو جاتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کس میں ہیں؟ مخلوق میں ہیں، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تصور اپنی بنیاد کے اعتبار سے غلط۔ پھر فرمایا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، ذُرِّيَّةً اولاد تھے، بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ایک دوسرے کی اولاد، یعنی نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام
نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور عمران یا آل عمران وہ آل ابراہیم کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنا. تو یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے باہمی رشتے بھی بنائے ہیں. اور یا پھر اس کا مرادی معنی بعض مفسر نے یہ لیا ہے کہ یہ سارے فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے معاون تھے، کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ سب ایک دوسرے کے معاون تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کے بھیجا ہے وہ دین اسلام تھا، تو سب نے ایک ہی توحید کی طرف دعوت دی ہے. تو یہ ذریتن کا مطلب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کی اولاد بھی ہو سکتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اب یہاں سے وہ سپیسیفیکیشن ہو گئی کہ مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا. جو تاریخی اعتبار سے دو آراء موجود تھیں، ان میں سے ایک رائے کی سپیسیفیکیشن ہو گئی کہ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے، عمران کی زوجہ نے یہ کہا رب انی، بے شک اے میرے رب، انی بے شک میں، نذرت لکا، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد شدہ یا آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس تو قبول کر لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا، اصل سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ عمران مریم کے والد، ان کی زوجہ نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر مانی کہ اللہ، میرے پیٹ میں وہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، اور انہوں نے ڈیلیوری سے قبل ہی، بچے کی پیدائش سے قبل ہی یہ نظر مان لی کہ میرے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ میں آزاد کر دوں گی. محررن کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، اور اس دور میں آزاد کیا ہوا محررن ایک خاص اصطلاح تھی، اور اس شخص کو کہتے تھے جو ہیکل سلیمانی کی یا کلیسا کی خدمت کے لیے کر دیا جاتا تھا، بالکل آزاد، اور وہ ہمیشہ وہیں رہتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا. تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی. اب یہ اللہ تعالیٰ قصہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں مطلوب کیا ہے اور مقصود کیا ہے؟ وہ عقیدہ تثلیث کا ابطال ہے. یعنی تم یہ یاد کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اوریجن کیا ہے. الہ ہوتا تو پھر اس کا تعلق الہ کے ساتھ ہوتا، مخلوق کے ساتھ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت پیرایا اللہ کریم نے استعمال فرمایا. وہاں سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہو، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں بڑی سچی خاتون ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت پیرایا ہے کہ ماں سچی ہے، دونوں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ویسے تو ایک بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں استدلالات کا اور دلائل کا ایک انبار ہے کہ جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. تم نے خود کہا ماں، تو خدا وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہوتا ہے. خود کہتے ہو ماں ہے، جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کیسے ہوا؟ اور وہ الہ کیسے ہوا؟ کیسے الوہیت عیسیٰ کی بات کر لیتے ہو؟ تو کانا یاکلان الطعام کے اندر بھی وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے اس کی مجبوریوں کا اندازہ ہے وہ کتنا مجبور ہوتا ہے. کھانا حاصل کرنے کے لیے بھی مجبور اور کھانا کھانے کے بعد بھی مجبور. یعنی مجبوریوں کی ایک لمبی داستان ہے. جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو احتیاجات کے ایک لمبے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، تم اس کو الہ کہتے ہو. یعنی یہ وہ پیرایا ہے، لطیف پیرایا، تثلیث کے ابطال کے لیے اور الوہیت عیسیٰ کے ابطال کے لیے، جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر یہ اسلوب اپنایا. اور اسی طرح فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے منت مان لی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی لڑکا پیدا ہوگا، ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں لڑکا آزاد کر دوں گی اپنا بیٹا جو کلیسا کی خدمت کے لیے. فلما وضعتها، اور جب انہوں نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، حیران ہو گئی.
اللہ یہ تو لڑکی ہوئی ہے، خیال تھا لڑکا ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو میں اس کو کلیسا کی خدمت کے لیے اور دین کے لیے وقف کر دوں گی، اب یہ لڑکی کو کیسے وقف کروں؟ سبحان اللہ۔ فلما ودعتھا، جب اس نے جنا اس کو، قالت، تو اس نے کہا مریم کی والدہ نے کہ رب انی وضعتھا انثی۔ اب یہ والدہ کا نام امرات و عمران، قرآن نے تو اتنی بات کہی ہے، نام ذکر نہیں کیا، لیکن مفسر نے لکھا ہے کہ ان کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ اور یہ بھی ساری جو معلومات اس طرح کی تاریخ کی آتی ہیں یہ عام طور پر بائبل کے ذریعے سے آتی ہیں، اور اسرائیلی روایات ہیں، اس کے اندر کوئی حتمیت پائی نہیں جاتی۔ جب قرآن نے اس کا نام نہیں ذکر کیا تو ہم بھی حضرت مریم کی والدہ کہہ کے بات کر لیں، اگرچہ ان کا نام حنہ بنت فاقوس ہی ہو، جب قرآن نے اس کی تخصیص نہیں فرمائی تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی نام ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ رب انی وضعتھا انثی، یہ تو لڑکی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر حسرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور معذرت بھی ہے کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ لڑکا ہوگا اور میں تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اب یہ لڑکی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ حسرت، معذرت، میں نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ افسوس بھی کہ میں نے جو طے کیا تھا وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ واللہ اعلم بما وضعت، اب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ لڑکی ہوئی ہے تو اللہ کو نہیں معلوم کہ وہ لڑکی ہوئی ہے؟ اور وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی، یا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لَيْسَ الذَّكَرُ، اور لڑکا نہیں ہوتا، كَالْأُنثَىٰ، لڑکی کی طرح۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اس کے لیے دونوں احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، کیونکہ واللہ اعلم بما وضعت اللہ کا کلام ہے، اور وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ کا کلام ہو۔ اگر یہ والدہ کا کلام ہے تو یہ اسی معذرت خواہانہ انداز میں اور افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ لڑکا جو ہے، لڑکا اور لڑکی ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اب لڑکی تو لڑکوں والے کام نہیں کر سکتی نا، کہ لڑکوں کو تو مخصوص کر دیا جاتا تھا اور لڑکی کو میں کیسے مخصوص کروں گی؟ تو یہ اسی بیان کا تسلسل ہو سکتا ہے، اگر اس کو سمجھیں کہ حضرت مریم کی والدہ کے بیان کا تسلسل ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ اللہ کریم کا کلام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، سبحان اللہ، الذکر اور الانثیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے تو یہ لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، دنیا کائنات کا کوئی لڑکا اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے۔ اور آگے جا کے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، مریم کو چن لیا، مریم کو پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی، یہ سارا بیان آگے چل رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم اللہ کا کلام سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مریم کے والدہ کی وہ حسرت سنی تو اس کے جواب میں ان کو تسلی کے لیے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، ہے تو یہ لڑکی، لیکن یہ لڑکی بڑی با کمال ہے اور اس جیسا کوئی لڑکا بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بما وانی سمیتھا مریم، سبحان اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے تو مریم رکھا ہے۔ اس سے علامہ ابن کثیر نے ایک کلیہ قاعدہ بنا لیا، اس سے اخذ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کا نام پہلے دن رکھنا چاہیے، انی سمیتھا مریم سے، کیونکہ بات ہو رہی ہے بالکل جننے کی کہ فلما وضعتھا، تو اس کے فوراً بعد جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ انی سمیتھا مریم، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو گویا پہلے دن ہی اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ اس سے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بچے کا نام پہلے دن رکھنا چاہیے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7ویں دن رکھنا چاہیے، کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، فَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، 7ویں دن اس کے طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے، اور وَيُحْلَقْ وَيُسَمَّى، اس دن اس کا حلق بھی کرنا چاہیے، اسی دن اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔
تو علامہ ابن کثیر نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پہلے دن ہی نام رکھنا چاہیے، 7ویں دن نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اور علامہ ابن قیم نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ نام پہلے دن رکھنا چاہیے یا 7ویں دن رکھنا چاہیے، اور پھر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگرچہ اس سے ضمنی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے دن نام رکھا، کوئی لازمی طور پر تو یہ ثابت نہیں ہوتی کہ پہلے دن نام رکھا، اس لیے کہ انی سمیتھا مریم میں وقت کا تعین نہیں ہے، صرف ایک قرینہ ہے کہ پہلے دن رکھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں رکھا ہو، 7ویں دن رکھا ہو۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ ساری بحث کنکلیوڈ اس طرح سے کی ہے کہ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں جائز بات ہے، تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تخصیص فرما دی وہ ہم کسی قرینے کی وجہ سے اس تخصیص کو نہ چھوڑیں، اور بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن ہی رکھا جائے اگرچہ اس میں گنجائش موجود ہے کوئی بھی کام کرنے کی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، اور اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اے اللہ میں اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، سبحان اللہ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ مردود شیطان ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اپنا کام تو دکھاتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، ما من مولود، کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یولد الا مسہ الشیطان حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان جو ہے اس کو ایک کچوکا لگاتا ہے، یعنی اسی وقت اپنا کام شروع کر دیتا ہے، دشمن جو ہوا، اللہ اکبر، تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت شیطان اس کو کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّهِ إِيَّاهُ، فرمایا یہ جو بچے روتے ہیں نا پیدا ہونے کے بعد فوراً آپ دیکھتے ہیں بچہ روتا ہے، تو فرمایا اصل میں اس وقت شیطان کچوکا لگاتا ہے، اس سے روتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّهِ إِيَّاهُ، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا صرف 2 لوگوں کو اللہ نے اس شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا ہے، الا مریم وابنہا، ایک مریم علیہ السلام کو اور ایک اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ان دونوں کو یہ ان کی والدہ کی دعا قبول کی تھی، جس نے نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور ساتھ اس نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، باقی ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کا جو چل رہا تھا وہ اسی طرح سے سسٹم چلا، لیکن یہ 2 کو استثناء دے دیا گیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا رَبِّ قبول حسن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرما لیا، بہت عمدگی سے قبول فرما لیا، یعنی لڑکا تھا یا لڑکی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، چاہے وہ بیٹی تھی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پالنے کا، اس کی پرورش کا بھی بہترین انتظام کر لیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کی۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا، جب بھی ہر دفعہ جب بھی داخل ہوا علیہا اس پر زکریا علیہ السلام المحراب، اس محراب کے اندر، وجد عندها رزقا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی رزق موجود پایا۔ قال یا مریم، پوچھا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت، تو اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، وہ بچی اس کی پرورش ہو گئی، اور جب وہ ہیکل میں بیٹھنے کے قابل ہوئی تو اس کو اب خیال یہ تھا کہ اس کی کفالت کون کرے۔ آگے چل کے آتا ہے کہ لوگوں نے آپس میں قرآن اندازیاں کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کفالت کے، حضرت مریم کی کفالت کے جو دعوے دار تھے اور بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے، مورخین نے لکھا مفسرین نے، کہ عمران جو مریم علیہ السلام کے والد تھے وہ بہت نیک آدمی تھے، اور یہ بچی یتیم پیدا ہوئی تھی، اور اس کی یتیمی کی وجہ سے ان کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ کون اس کی کفالت کرے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یتیمی وجہ نہیں تھی بلکہ قحط سالی وجہ تھی،
کہ بہت ہی حالات خراب تھے اور اس وقت ان کے والد جو ہے وہ کفالت نہیں کر سکتے تھے، تو کسی نہ کسی کی کفالت میں دیا جانا ضروری تھا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ تاریخ کی بات ہے۔ بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے اور آپ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کا ذکر بعد میں آئے گا، یہ دونوں گویا ایک دوسرے کے خالازاد تھے، اور اس کا ذکر کئی روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو حضرت مریم کے خالو بھی تھے زکریہ، اور نبی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَفَّلَهَا، اللہ نے کفالت میں دیا زکریہ علیہ السلام کی۔ اور یہ انتظام کیسے ہوا، وہ اگلی آیات میں، جہاں آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ جب وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے، قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ بھی زکریہ علیہ السلام کا تھا، اور اس بنیاد پر تھا کہ آپ نبی بھی تھے، ان کے خالو بھی تھے، آپ زیادہ حق رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ پھر جب قرآن اندازی کی گئی تو نام بھی حضرت زکریہ کا نکلا، اور حضرت زکریہ کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اب محراب، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے محراب سے ہمارا جو خیال جاتا ہے وہ فوراً مسجدوں کے محراب کی طرف جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر کہیں اسی طرح کا محراب بنا ہوگا، وہاں پہ مریم بیٹھی ہوں گی اور وہاں پہ جاتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ محراب اصل میں بالا خانے کو کہتے ہیں۔ محراب حرب سے ہے، اس کی اوریجن حرب ہے۔ حرب وہی جس کا معنی جنگ یا لڑائی ہوتا ہے، چونکہ جنگ یا لڑائی کے لیے پرانے زمانوں میں کوئی بندوقوں کی تو جنگ ہوتی نہیں تھی، تیر وغیرہ ہوتے تھے، اور لوگ دوسروں کے تلواروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے اور دوسروں کے اوپر زیادہ مؤثر وار کرنے کے لیے اونچی جگہ بنا لیتے تھے، بالا خانے بنا لیتے تھے، ان کو محراب کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اسی طرح کے کسی بھی بالا خانے کے لیے لفظ محراب بولا جانے لگا، اور خاص طور پہ جب ہم کلیسا کی بات کرتے ہیں تو کلیسا کے ساتھ ہر جگہ پادریوں کے لیے یا پھر کلیسا سے منسلک افراد کے لیے ساتھ ایسے بالا خانے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں، جس کو حجرہ کہہ لیں، وہ اس کلیسا سے ہٹ کے ایک جگہ، اور یہ رہائشی کمرہ ہوتا تھا، آج بھی رہائشی کمرہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ روم میں جائیں تو اس وقت جو روم سب سے بڑا کلیسا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا یہ ٹی وی پہ کہ جو اس وقت جو وہاں کا سب سے بڑا پادری ہے، پاپا روم، وہ پوپ جب کبھی لوگوں کو اپنا دیدار کرواتا ہے نا، تو کھڑکی سے وہ دیکھتا ہے اور کھڑکی سے ہاتھ لاتا ہے۔ وہ کھڑکی کس چیز کی ہے؟ وہ کلیسا کی نہیں ہے، وہ گرجا کی نہیں، بلکہ اس بالا خانے کی۔ وہ بالکل الگ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور وہ سارے کمرے ان کے بیٹھنے کے لیے، رہائش رکھنے کے لیے، اسی میں سے ایک کھڑکی ہے جہاں سے وہ کبھی کھڑکی کھول کے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں اور لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں، اور اس کا تعلق کلیسا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ساتھ ان کے رہائشی کمرے ہیں۔ لہٰذا محراب سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی عبادت خانے کا محراب ہے، بلکہ محراب سے مراد رہائشی کمرہ، وہ بالا خانہ جس کے اندر رہائش تھی۔ اب رہائش جو ہے وہ حضرت زکریہ کو پتہ ہے کہ اس رہائش میں، یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں روزانہ، اور ان کی کفالت بھی حضرت زکریہ کے ذمے ہے۔ اس رہائش کا دروازہ بھی ایک ہی ہے، زکریہ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں حضرت مریم کے پاس کھانا لے کے جانا ذمہ داری تو ان کی تھی، وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں موجود پاتے ہیں کہ رزق ان کے پاس پڑا ہوا۔ اب یہ رزق کیا تھا؟ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس رزق سے مراد علم ہے، کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام جا کے مریم علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے تو مریم علیہ السلام ایسی پر از حکمت گفتگو کرتی تھیں اور ایسے نکتے بیان کرتی تھیں کہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی حیران رہ جاتے تھے کہ ان کو یہ علم کہاں سے آیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب میں ان کو کوئی رزق ملا تھا، اور وہ خواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی چیزیں جو ہیں میرے پاس ہوتی ہیں، یا حضرت زکریہ علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں ان کے پاس ایسے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو وہ حیران ہو گئے۔ یہ ساری باتیں، اس سے رزق سے مراد آپ علم لیں، رزق سے مراد خواب میں دیکھا ہوا رزق لیں، یہ ساری باتیں اصل میں ان لوگوں کی ہیں جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی معجزے اور کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ جو خارق عادت، معجزہ اور کرامت ہوتی وہ چیز ہے جو خارق عادت ہوتی ہے، جو طبیعی قوانین کو معطل کر کے وہ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جاتا ہے یا ایسی کرامت دکھائی جاتی ہے جب کوئی ایسا کام اللہ کی طرف سے کسی نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور غیر نبی سے ہو تو اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ اصل میں طبیعی قوانین کو معطل کر کے ہے۔ اس میں یہ خاص بات ہے کہ وہ طبیعی قوانین کو معطل کر کے ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی خاص ملحوظ رہے کہ طبیعی قوانین کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا معجزے کا رونما ہونا یا کرامت کا رونما ہونا اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس ہستی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ طبیعی قوانین اللہ کے جاری کردہ ہے۔ کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں طبیعی قوانین کو معطل کر لیتا ہوں تو یہ گویا اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ کوئی شعبدہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں کو، ان کے حواس کے اوپر کوئی جادو ہو سکتا ہے، لوگوں کو نگاہوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی شعبدہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ اور کرامت نہیں ہو سکتی جب کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس کو رونما کرنے کے لیے بھی وہ دعویٰ کرے میں جب چاہوں رونما کر سکتا ہوں۔ ایسا دعویٰ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اللہ کے سارے قوانین میرے ہاتھ میں ہیں۔ معجزہ اور کرامت رونما تو ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے رونما ہوتا ہے۔ اب یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو رزق مل رہا تھا، یہ اصل میں معجزانہ طور پر مل رہا تھا، کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، اس لیے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کرامت تھی ان کی، اللہ کی طرف سے ان کو ملا۔ اگر اس سے مراد علم لیں یا اس سے مراد زکریا علیہ السلام کا خواب لیں تو پھر زکریا علیہ السلام کی جو حیرت ہے، جو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ جو حیرت ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر خواب میں آپ دیکھیں کوئی بے موسمی چیز تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو آسمان میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے، اس سے کوئی حیرت نہیں ہوتی اور کوئی پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد علم ہو تو آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، اور بہت سارے شارپ بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس میں بھی پوچھنے کی بات نہیں تھی، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ تو یہ جو سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اور یہ جو حیرت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعا ہے، یہ سب اس طرف رہنمائی کرتے ہیں اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً مادی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہ المحراب، جب بھی وہ جاتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب میں جا کے زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے، وجد عندہا رزقا، بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل۔ حیران، انا لکی ھذا، نبی ہیں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، زکریا علیہ السلام غیر نبیہ سے پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا، آتا کہاں سے؟ فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے یا کیسے آتا ہے، آسمان سے، چھت سے، کھڑکی سے، دروازے سے، کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریحات کی، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سارے قوانین کو معطل کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی کیلکولیشن کے دیتا ہے۔ پھر آپ کو یہ کیلکولیٹ نہیں کرنا پڑتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، دیوار کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ کھڑکی کے ذریعے سے یا دروازے سے کہاں سے آ رہا ہے۔ اب نبی تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام، فوراً سمجھ گئے بات۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ان کو پھل مل سکتے ہیں بے موسمے، تو خود بوڑھے تھے، عورت بیوی جو تھے بانجھ ہو چکی تھی، خیال آیا کہ اللہ جو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے، تو مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ ہنالک دعا، ہنالک کا مطلب اسی جگہ یا اسی وقت، یا اسی جگہ اور اسی وقت دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دی اللہ سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ اے میرے رب مجھے عطا فرما دے من لدنک، اپنی جناب سے، ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ دیکھیں ذریۃ نہیں کہا، ذریۃ طیبۃ کہا کہ اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس لیے میں بھی یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں
کہ دعا یہ نہیں مانگنی چاہیے، بے اولاد کبھی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ اولاد عطا فرما، اور بے اولادوں کے لیے یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اولاد عطا فرما، بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد تو مل جاتی ہے، لیکن اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، اولاد نیک نہ ہو تو اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے، سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور یہی سنت نبیوں کی، اور زکریا علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء۔ سبحان اللہ، تو سننے والا ہے نا دعاؤں کو، تو میری دعا بھی سن لے۔ مریم کو بے موسمی پھل مل رہے ہیں، میں بھی تیرا بندہ، میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ نے سن لی۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے رہائش گاہ میں جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اپنے عبادت کر رہے تھے اکیلے، فنادت الملائکہ، تو فرشتے نے وہاں پہ آواز دی، وہو قائم یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے، فی المحراب، اپنے بالا خانے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی۔ اب یہ صرف لڑکے کی بشارت نہیں دی، ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ انی سمیتھا مریم، مریم کا نام رکھا تھا والدہ نے، یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا، ساتھ خصوصیات بتا دی۔ ابھی خوشخبری دی جا رہی، ایک بیٹا ہوگا، اور بیٹا کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی۔ اب کلمۃ من اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کلمہ سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، مریم ابھی بیٹھی ہوئی ہیں حجرے میں، ابھی زیر کفالت ہیں حضرت زکریا کے، اور بے موسم پھل دے کر دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ مجھے تو عطا فرما دے اولاد۔ تو اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے، اور ساتھ بتایا یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی تصدیق کا اہتمام اللہ کریم نے پہلے فرما دیا کہ یحییٰ جو ہیں وہ تصدیق کریں گے اس کی، اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کا مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 3 سال بڑے تھے، بعض نے لکھا زیادہ بڑے تھے۔ بہرحال قرآن کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے بڑے تھے، اسی لیے تو تصدیق کی۔ ساتھ فرمایا وسیدن، سردار ہوگا، یعنی اکیلا بیٹا نہیں ہوگا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا اور سردار ہوگا۔ وحسوراً، اور ضابط نفس ہوگا۔ حصور حسر سے ہے، حسر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اور حصور کا مطلب حصور بمعنی محصور کے، کہ جس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہو، جو ضبط نفس، نفس کو ضبط کرنے والا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا۔ اس لیے مفسرین لکھا ہے کہ حصور خصوصی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنی شہوت پر قابو ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا بائی ڈیفالٹ۔ ہر نبی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، ہر نبی کو حصور نہیں بنایا۔ یہ نبیوں کا امتیاز ہے کہ وہ ساری انسانی احتیاجات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اس قدر معصور رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے۔ یہی نبیوں کا امتیاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص امتیاز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بے نیاز بنایا، عورتوں وغیرہ سے اور کسی بھی طرح کی جنسی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنایا، اور حصور ہر طرح کا ضبط نفس، لیکن خاص طور پر شہوت کے اعتبار سے اور جنسی کشش کے اعتبار سے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور آخر پہ فرمایا کہ اور نبی بھی ہوں گے، سردار بھی ہوگا، تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، اور نبی بھی ہوگا۔ من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ ایسا بیٹا میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ قال رب انا
قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، پہلے خود ہی تو دعا کی تھی، دعا کرنے کے بعد اب یہ جو دوبارہ بات کی ہے، دوبارہ پوچھا ہے کہ اللہ کیسے ہوگا، تو شک تھا حضرت زکریا علیہ السلام، شک نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی ہیں، پورا ایمان تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ظاہری وسائل ہوتے ہیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، انسان ہر چیز کو اس کے ماتحت دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اسی کے تحت دیکھتا ہے۔ اب وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا کہ اللہ جو ظاہری وسائل ہیں ان میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، یہ شک زکریا کا نہیں ہے علیہ السلام کا، یہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے وسائل اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ معجزانہ ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ کی تخلیق بھی وہ بھی معجزانہ ہے، آپ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہے۔ اب یہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں صرف اس لیے کہ وہ بن باپ کے یا ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، صرف اس لیے اگر وہ الہ ہو گئے ہیں، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو معجزانہ ہو رہی ہے۔ بیوی بانجھ، خود بوڑھے، ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں بیٹے کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے، اسباب کی ضرورت ہمیں۔ تو معجزانہ تخلیق ہو رہی ہے، اور اگر معجزانہ تخلیق کی وجہ سے کوئی الہ ہو سکتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں شک پڑتا کہ وہ بھی الوہیت میں شامل ہے؟ اور اگر بن باپ کے پیدا ہونے پر تمہیں شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الوہیت میں شامل ہو گئے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ آدم علیہ السلام کا باپ اور ماں کا پتہ ہے، بغیر باپ کے بغیر ماں کے۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایک سسٹم یہ ہے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، ماں اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اور ایک تخلیق ایسی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی بغیر ماں کے، اور وہ ہیں حوا علیہ السلام۔ آدم کی پسلی سے پیدا کی، ان کی ماں کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا آدم کو، بغیر ماں کے پیدا کر دیا حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں اور بانجھ ہے ماں، پھر بھی پیدا کر دیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اللہ جیسی چاہتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی صفت تخلیق اور صفت قدرت کی وجہ سے تمہیں عجیب و غریب شبہ پڑ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے ہیں۔ اپنے عقیدے پر غور کرو، تمہارا عقیدہ کتنا غلط ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو سکتے ہیں تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، آدم علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، پھر حوا کو بھی الہ سمجھو۔ جب وہ الہ نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی ہے، آپ کی جو پیدائش ہو رہی ہے، وہ بھی معجزانہ۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب سوال ہی پیدا ہوا، زکریا علیہ السلام وہ اسباب کے تحت پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر تو روٹین میں ہوتا تو چلیں آثار ظاہر ہوتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک انتظار ہوتا ہے، پھر ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، تو بغیر کسی وسیلے ذریعے کے اور ان اسباب کے جو عام طور پر تناسل کے لیے ضروری ہیں، وہ ان اسباب کے بغیر تو پیدا کرنا چاہتا ہے،
تو پھر اے اللہ تو کوئی نشانی بیان کر دے، کوئی نشانی بتا دے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بیٹا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ری ایشورنس تھی، یہ دوبارہ کنفرم کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ اللہ تو نے دعا تو قبول کر لی ہے، اب کوئی نشانی بتا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی بیٹا پیدا ہونے والا۔ ایسی بات نہیں، کوئی ری ایشورنس کی بات نہیں ہے، بات یہ تھی کہ دعا کی قبول ہو گئی۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آدمی اپنے اس تحیر میں اور اپنے تجسس میں انسان پوچھتا ہے نا کہ دیکھیں اگر کسی شخص کی ٹانگیں نہیں ہیں اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تو چل کے وہاں تک جائے گا، تو آدمی سوال تو کرتا ہے نا کہ ٹانگیں تو ہیں نہیں، میں یہاں سے وہاں تک چل کے کیسے جاؤں گا؟ اگرچہ اس کو یقین ہو کہ میں جاؤں گا، اور کوئی بھی جب وسیلہ ذریعہ موجود نہیں ہوتا تو آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے میں نشانی تیری مقرر کر دیتا ہوں۔ نشانی یہ ہے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تیری قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے، آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے، اللہ یہ کہ لا تکلم الناس لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا سوائے اشارے کے، یعنی اشارے سے گفتگو کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی قوت گویائی سلب کر لی گئی اور وہ 3 دن تک اشارے کنائے سے گفتگو کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، تو یہ گویا نشانی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے اور اولاد ہونے والی۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے جو تناسل کے لیے اللہ کریم نے انسانوں کے اندر جاری و ساری فرمایا ہے، وہ پروسیس ہوا کہ نہیں ہوا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے نا، تو جب والدہ کے ہاں پیدا ہوئے تو والدہ نے جنا، جب ڈیلیوری ہوئی تو اس کا مطلب ہے پریگننسی بھی ہوئی، تو پریگننسی کی تو وہ حالت ہی نہیں تھی، حمل کی تو کیفیت ہی نہیں تھی، وہ تو بانجھ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کرنا خصوصی طور پر۔ ایک عمومی ذکر ہے، ایک خصوصی ذکر ہے، یعنی تو اپنے رب کی تسبیح عمومی یاد بھی کرنا، سارا ذکر کرنا، لیکن خصوصی طور پر پہلے پہر اور پچھلے پہر، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر، صبح اور شام تو خصوصی طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ یہ تسبیح بیان کرنے کا جو حکم ہے اور اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا جو حکم ہے، اس سے وہ پورا پروسیس، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پورا پروسیس جو تناسل کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تکمیل پایا اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی تسبیح کی برکت سے۔ گویا یہ وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہو اور وہ اولاد سے مایوس ہو چکا ہو تو وہ اللہ سے اولاد لینا چاہے تو وہ وہی کام کرے جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، اور خاص طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ یہ سارے اذکار الگ الگ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی شخص ایک پڑھتا ہے تو اس کی الگ فضیلت ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کوئی شخص پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے اس کا چاہے گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو فرمایا یہ 2 کلمے تو اللہ کو پسند ہی بہت ہیں، اتنے پسند ہیں کہ یہ میزان میں سارے کلموں سے بھاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر ایک تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو صبح و شام کے اذکار میں لازمی طور پر سب کو پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں تسبیح کا اضافہ کر دینا، یہ علاج ہے بانجھ پن کا، اور علاج ہے بڑھاپے کا، اور علاج ہے بے اولادی کا۔ جن لوگوں کو اولاد چاہیے وہ یہی کام کر، دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر کہ قد افلح من تزکا، 3 کام کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اب ہر معاملے میں کامیابی کا اصول دیا جا رہا ہے، میں اس کو اصول علاج بھی کہتا ہوں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، 3 کام ہے، پاک ہو گیا، نمازیں پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ 3 کام اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، اپنے گھر، اپنے عقیدے کی پاکیزگی، ظاہری جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، پورے گھر کی پاکیزگی، اور گھر کے اندر سارے نمازی ہوں، 10 سال سے کوئی بڑا بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہ ہو، اس کو انشور کر لیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ یہاں پہ یہ خصوصی بات بے اولاد لوگ جو ہیں خاص طور پر اس بات کو اس کو علاج سمجھیں، اس بات کا یہ بے اولادی کا علاج ہے، اور اس میں بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ جو فزیکل ڈیفیکٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، بانجھ پن ختم ہو جائے گا، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، وہ تناسل کا پروسیس وہ چل پڑے گا اللہ کے حکم سے اگر کوئی شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہی کلیہ بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کی یاد بہت کرنی ہے۔ نبی تھے، اللہ کو تو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے، لیکن خصوصی طور پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے، اور اصل میں ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جس کو رب حبلی ذریۃ طیبۃ کی دعا ہو نا کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، وہ پھر اللہ کو یاد بہت کرے، صبح و شام ذکر کرے، اور تسبیح کا عنصر اس کے اندر زیادہ بڑھائے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب مریم علیہ السلام کی اب کہانی تھوڑی آگے بڑھتی کہ مریم کو فرشتے نے آ کے مکالمہ کیا۔ اب فرشتہ مکالمہ کرے، اس نے آ کے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا ہے سارے جہانوں کی عورتوں پر۔ یہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا۔ اب فرشتہ جب آتا ہے تو وہ وحی لے کر آتا ہے، جب وحی آتی ہے تو وہ نبی بن جاتے ہیں، اور عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے، جب فرشتہ وحی لے کے آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس جب فرشتے آ کے کلام کیا تو یہ وحی تھی، اگر یہ وحی تھی تو پھر حضرت مریم تو نبیہ بن گئی، لیکن بالاتفاق بات یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ نہیں تھیں۔ تو جب وہ نہیں تھیں، بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات سے اور بعض روایات سے تقریباً متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی گفتگو یا فرشتوں کی ہر گفتگو وہی نہیں ہوتی۔ فرشتے ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس آتے جاتے ہوں، چونکہ وہ اکیلی رہتی تھی حجرے میں، اور وہاں ان کا فرشتوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہو، یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں کیا پتا۔ فرشتے نظر نہیں آتے، ہمارا تو خیال یہی ہے نا۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں گلاسگو میں تھا تو مجھے وہاں کسی نے سنایا کہ درس دیتے ہوئے کوئی مولوی صاحب درس دے رہے تھے اور فرشتوں پر ایمان کی بات کر رہے تھے، اور فرشتوں پر ایمان میں انہوں نے بتایا کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے کارندے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے، اور یہ ساری بات انہوں نے بتائی۔ تو جب انہوں نے کہا نا نظر نہیں آتے، تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو نو مسلم خاتون تھی، کنورٹ، اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کس نے کہا ہے فرشتے نظر نہیں آتے؟ اچھا، مولوی صاحب حیران ہو گئے، یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں تو روز دیکھتی ہوں فرشتوں کو، میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں،
اور میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو میں تو روز دیکھتی ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ نہیں نظر آتے؟ تو یہ آج کے دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ اکیلے مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو نہیں کی، فرشتوں کی گفتگو آج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وحی الہی یا وحی شرعی نہیں ہے جو نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی، یہ عام گفتگو ہے۔ کسی بھی نیک بندے کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، کسی بھی نیک بندے کے ساتھ فرشتے اپنا ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ کی فوج اس کے ساتھ ہو سکتی ہے فرشتوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو مدد دے سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہونا یہ وحی شرعی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب لفظ وحی استعمال ہی نہیں کیا قرآن نے یہاں پہ، اور لفظ وحی استعمال ہوا بھی ہو تو وحی اپنے لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ مثلا سورہ نحل کے اندر ہوا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب وحی اگر شہد کی مکھی کی طرف آ جائے تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ شہد کی مکھی کی طرف وحی آئی تو وہ نبیہ بنی کہ نہیں بنی؟ تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں بنی۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو انسان نہیں ہے نا اس لیے نہیں بنی۔ چلیں وہ تو انسان نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ تو کیوں بھائی وہ نبی بن گئی کہ نہیں؟ اگر مکھی نہیں بنی، انسان نہیں تھی، تو پھر موسیٰ تو انسان تھی نا، اس کی طرف وحی کی تو وہ نبی بن گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا بات دل میں ڈالنا۔ کسی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بات ڈال سکتا ہے۔ جب ہم وحی شرعی کی بات کریں گے تو وہ اصطلاحی وحی کسی پہ آتی ہے تو نبی بنتا ہے۔ خفیہ اشارہ ہو جانا، القاء کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، یا فرشتوں سے ہم کلام ہو جانا، ان میں سے کوئی بھی بات نبوت کی دلیل نہیں ہے جب تک یہ صراحت نہ ہو کہ وہ جو وحی آئی ہے وہ وحی شرعی ہے۔ آج کسی شخص کو بیٹھے بیٹھے آوازیں آنا شروع ہو جائیں اور وہ اس کو سمجھے کہ یہ وحی آ رہی ہے میرے اوپر، اور کسی کو ایسی گفتگو سنائی دینی شروع ہو جائے، جیسے ایک ہمارے بر صغیر کے کسی کانے کو آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے آوازیں سنائی دیتی، تو وہ وحی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ کوئی چیز وحی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شریعت کے اندر باقاعدہ صراحت نہ ہو کہ یہ وحی شرعی ہے۔ تو وحی شرعی ہوگی تو پھر وہ نبوت ہوگی، وگرنہ مطلقاً فرشتوں کے باتیں کرنے سے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محدث سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث سے مراد وہ شخص جس سے فرشتے گفتگو کریں۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے گفتگو کرتے تھے۔ تو کسی بھی امتی سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کی گفتگو وہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہوں گے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوں گے، یا ان کو اطلاعات دیتے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے اطلاع پہنچاتے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے تجھے پاک بھی کر دیا، ہر چیز سے پاک، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فوقیت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیر نسائها مریم ابنۃ عمران، کہ بہترین جو عورت ہے تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ مریم ہے، اور ایک روایت میں ہے وخیر نسائها خدیجہ بن خویلد، اور بہترین عورت خدیجہ بن خویلد بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت مسند احمد کی، اس میں 4 عورتوں کو بہترین عورت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں 4 سردار عورتیں، اس میں فرمایا مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد
اور آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ وہ ہے امرأۃ فرعون جو قرآن نے کہا ہے فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں وہ بھی بہترین عورتوں میں، جنت کی سردار عورتوں میں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن کامل کثیر من الرجال، مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن ولم یکمل من النساء الا، لیکن عورتوں میں کوئی بہت زیادہ کامل خواتین نہیں ہوئیں۔ ان میں سے آپ نے 2 خواتین کے نام لیے، اس روایت کے اندر ہے کہ ایک خاتون کا نام لیا مریم بنت عمران کا اور ایک نام لیا آسیہ بنت مزاحم کا، اور ساتھ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا وَفَضْلُ عائشہ تھا، اور عائشہ کی جو فضیلت ہے عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ، ساری خواتین کے اوپر ان کی فضیلت تو ایسے ہے كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، جیسے سرید کا کھانا جو ہے باقی سارے کھانوں سے فوقیت رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ساری خواتین کے اوپر فضیلت دی۔ گویا یہ مختلف روایات بتاتی ہیں کہ اکیلی مریم کو فوقیت نہیں ملی، مریم علیہ السلام کو بھی فوقیت ملی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فوقیت ملی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، اور آسیہ بنت مزاحم جو امرأۃ فرعون ہے اس کو بھی فوقیت ملی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ساتھ خبر دی اور ساتھ طریقہ بھی بتایا اب تم نے کیا کرنا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن جا، لربک، اپنے رب کی۔ اقانت یقنتو پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا۔ گویا پہلے ہی وہ عبادت کے لیے مخصوص تھیں اور وقف کی ہوئی تھیں حضرت مریم، لیکن اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے پاک کر دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں فوقیتیں عطا کی ہیں اور چن لیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور فرمانبرداری کے لیے لگا دیں۔ وَاسْجُدِي، اور سجدہ کیا کر، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے، مطلب یہ کہ جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھا کرو، جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چلتا ہوا مضمون ہے، اس مضمون کو روک کر درمیان میں کسی اور مضمون کی بات کر دینا، اور اس مضمون کا تعلق، اس درمیان میں کی گئی بات کا تعلق مضمون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ تنبیہ کرنا اور توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں ساری کی ساری۔ نوحیہ الیک، جس کو ہم وحی کر رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت ساتھ ہی ساتھ ثابت کی جا رہی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑی موجود تھے جب یہ مریم علیہ السلام کے سارے قصے کہانیاں، یہ پورا زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا قصہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ تورات آپ نہیں پڑھنا جانتے تھے، عبرانی آپ نہیں جانتے تھے، اور کسی سے آپ نے پڑھا ہے نہیں، آپ تو امی تھے، تو آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سارے قصے کے بارے میں اس تیقن کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، جو عیسائیوں کو بتائی جا رہی ہے اور یہودیوں کو بتائی جا رہی ہے کہ کہا تو فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، اور اصل میں بتایا ان کو جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے اسی کے ذریعے ہی تو آپ بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کی، لیکن اس میں بہت سارے دعوے دار تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں کلمے ڈال رہے تھے۔ کلمے ڈال رہے تھے کا مطلب ہے قرآن اندازی کے لیے کلمے ڈال رہے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفصیل یہ بھی بیان کی ہے کہ کلمے ڈالنا
یہ بالکل یعنی لٹرلی انہوں نے کلمے ڈالی تھیں کہ وہ جو اپنی تحریر والی جو کلمیں تھیں انہوں نے قرآن اندازی کا طریقہ کار یہ طے کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی کلمیں دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں یا ندی کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور پہاڑی ندی تھی اس کے اندر اپنی کلمیں پھینک دیتے ہیں، جو تو پانی کے بہاؤ میں کلمیں بہہ جائیں تو وہ تو گئیں، اور جس شخص کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں نہ بہے، رک جائے یا الٹی سمت بہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں نہیں بہہ گئی اور رک گئی ہے یا اوپر کی طرف چلی گئی ہے، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس مریم کی کفالت جو ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جو قلم پانی میں ڈالے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن اندازی بہرحال کی گئی تھی، اس لیے کہ قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ وہ کلمیں ڈالی گئی تھیں مریم کی کفالت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قلموں کے ذریعے سے لکھا گیا ہو، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، سب اپنی اپنی جگہ لکھ رہے ہوں اپنے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی گئی ہوں، پرچیاں ڈال کے اس میں سے کسی نے اٹھائی ہو، یہی والا جو طریقہ کار قرآن اندازی کا ہمارے ہاں یہی اختیار کیا گیا ہو۔ تو بہرحال کلمے ڈالنے کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور کلمے پھینکنے سے یا ڈالنے سے کوئی خاص کیفیت ہو جائے، اس سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہو، جیسے ٹاس کرتے ہیں، سکہ اس طرف گر گیا تو اور فیصلہ، اس طرف گر گیا تو اور فیصلہ، جو بھی طریقہ تھا، لیکن بہرحال قرآن اندازی کی گئی، اور اس کو کسی خاص طریقہ کار پر محمول کرنا محض تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے قرآن اندازی کی اس وقت بھی آپ نہیں تھے، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے نا آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ کو کس نے بتایا سب کچھ؟ اللہ نے بتایا۔ نوحیہ الیک، ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ یہ درمیان میں یہ دونوں آیات وہ جملہ معترضہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی حقانیت۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب کلام وہی چل رہا ہے، فرشتوں کا جو مکالمہ ہوا مریم علیہ السلام کے ساتھ کلام وہی ہے، سلسلہ وہی ہے۔ درمیان میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت کر دی، عیسائیوں کو یہودیوں کو بتا دیا کہ تم یہیں سے اندازہ کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی پاس سے تو نہیں بنا رہے۔ اذ قالت الملائکۃ، تو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، انہوں نے بشارت دے دی کہ مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہن، وہ بہت مرتبے والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے، جیسے یحییٰ کی بشارت ہوئی زکریا علیہ السلام کو، اب یہ بشارت دی جا رہی ہے مریم کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ بیٹا نہیں کہا بلکہ کہا کلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک کلمہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ متشابہات قرآنی میں سے ہے جس کا ذکر میں شروع میں کر گیا، جہاں ہم نے متشابہات اور محکمات کی بات پڑھی تھی سورہ آل عمران کی ابتدا میں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ آیات، وہ اخر متشابہات، دوسری آیات جو ہیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کچھ آیات محکم ہیں جن کا مطلب اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے اور کوئی ابہام نہیں رہتا، کچھ آیات ایسی ہیں جن کا سننے کے بعد ابہام پیدا ہوتا ہے۔ تو ابہام پیدا ہونے والی باتوں کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا ہے، اللہ کے بندے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، یہ ہے محکم آیت، یہ ہے محکم بات، کیا؟ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی ابہام کوئی نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔
کلمۃ اللہ یا بکلمۃ منہ، یہ ہو سکتا ہے کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات۔ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک بات کی۔ اب اس سے ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کلمے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے عجیب و غریب عقائد گھڑے۔ یہ ہے متشابہ بات، شبہ میں ڈال دینے والی بات۔ تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں ان متشابہ آیات کی تعویل کے لیے اور اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے۔ اللہ کا کلمہ سے کیا مراد ہے؟ ایک بات ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ اللہ نے نا تمہیں ایک بات کی بشارت دی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے نا۔ کلمہ کا معنی بالکل عام ہو سکتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کلمہ کن کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرتا ہے انما اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کلمۃ منہ کا مطلب اللہ کا کلمہ کن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عام انسانی اصول کے مطابق نہیں رکھا، بلکہ اپنا کلمہ کن فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو پریگننسی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، اس لیے یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے جتنے بھی مفاہیم ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اصل حقیقت تک جانے کی، بس اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ کلمہ سے مراد اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، کلمہ کن ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن یہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں محکم بات ارشاد فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ یہ سادہ بات ہے اور محکم بات ہے، محکم بات کی طرف جانا ہے متشابہ بات کو چھوڑ کر، اور جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کا کلمہ ہے یا ایک بات کی، دیکھیں آپ اس کا سلسلہ کلام دیکھیں تو بالکل سادہ بات ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے ایک بات کی بشارت دیتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ایک بیٹا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہ یہاں دو نام ذکر ہوئے، المسیح اور عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ کے بارے میں تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اجمی نام ہے، بالکل جیسے مریم اجمی نام ہے اسی طرح عیسیٰ بھی اجمی نام ہے، اور اس کا مفہوم کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کا کوئی مفہوم ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ عیسیٰ اجمی نام نہیں ہے، عربی ہے، عاصا یعیسو یا عاصا یعاسو سے ہے، عاصا یعاسو سے یا عاصا یعیسو سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سیاست و قیادت۔ تو جب عیسیٰ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایڈمنسٹریشن سنبھالنے والا، مانیٹرنگ کرنے والا یا قیادت کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معنی ہو سکتا ہے یہ بات ہو۔ مریم کا معنی کوئی نہیں کسی نے بیان کیا، ہو سکتا ہے کسی نے بیان کیا ہو، لیکن وہ ساری اپنی اپنی قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان نہیں کیے۔ المسیح کی بھی کوئی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، البتہ مفسرین نے المسیح کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم کا لقب ہے اس کے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ المسیح کس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، مسح یمسح، تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ معجزے آپ کو عطا کردہ معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کسی بیمار کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا، اس وجہ سے آپ کو المسیح کہا گیا کہ آپ المسیح ہوں گے۔ بعض نے کہا یہ سیاحت سے ہے، گھومنے پھرنے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم از کم 3 سال بہت گھومے پھرے ہیں اور بہت سارا وقت ان کا سیر و سیاحت میں گزرا ہے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور جو حدیث کے اندر مسیح دجال کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو آنے والا دجال ہے وہ بھی مسیح ہوگا، تو غالباً اس کو بھی مسیح اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں گھومے پھرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ ہر جگہ جائے گا، تو وہ بھی مسیح ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے مسیح کہا گیا ہو،
لیکن بعض مفسرین نے ایک بڑی اسپیسیفک بات یہاں پہ لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ المسیح ایک لقب تھا جو کلیسا سے متعلق لوگوں میں ایک بہت ہی بزرگ ہستی جو کوئی ہوتا تھا اس بزرگ کو المسیح کہتے تھے، اور جس کو وہ بزرگ قرار دے دیتے تھے اس کو پھر ایک خاص رسم کی جاتی تھی کہ اس کے پورے جسم کے اوپر زیتون کا تیل ملا جاتا تھا، اور زیتون کے تیل کی مالش کی وجہ سے چونکہ مسح کیا جاتا تھا تو اس کو المسیح کہہ دیتے تھے۔ اس کا تعلق مانوی بھی تھا کہ المسیح سے مراد ایک بزرگ آدمی، اور اس کا تعلق اس عمل کے ساتھ بھی تھا جو اس کے جسم کے اوپر زیتون کے تیل کی مالش کی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو المسیح کہا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہوں یا ان میں سے کوئی بات بھی درست نہ ہو، لیکن یہ مفسرین کی تشریحات ہیں۔ سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام سے پہلے ان کا لقب ارشاد فرمایا ہے، اور لقب ہے المسیح، لہٰذا مسیح ابن مریم بھی ذکر ہوا، مسیح اور عیسیٰ ابن مریم بھی ذکر ہوا، تو عیسیٰ ان کا نام تھا، اجمی تھا یا عربی تھا، مسیح ان کا لقب تھا، معنی جو بھی ہو، توجیہ اس کی جو بھی ہو، لیکن بہرحال المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ جب قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ ان کا لقب ہے تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کے رستے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔